کچھ دیر تک جاؤں گا، تم جاؤ۔ بنا اس کی طرف دیکھے آفتاب نے کہتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بیتے ماضی نے پھر سے پنکھ پھیلائے۔ وہ اسے جس قدر عزیز تھی اسی قدر تکلیف دے کے گئی تھی۔ بے اعتباری کا وہ درد دیا اس نے جو وہ آج تک نہیں بھلا پایا تھا۔ وہ ابھی مزید سوچوں میں گھرا رہتا کہ موبائل پہ ہونے والی بیپ پہ چونکا۔ کال پک کی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ وی آر ویٹنگ فار یو۔ مونس کی چہکتی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اسے ایک خوشگوار سا احساس جاگا۔ اس کا بیٹا اسے نہیں بھولا تھا، اس کا بیٹا اس کے لیے سب کچھ تھا۔ بس میری جان، آ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ آفتاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے بیٹے کے پاس پہنچ جائے۔ مجھے بھی دے فون، میں نے بھی بات کرنی ہے ڈیڈ سے۔ ملکہ کی خوبصورت آواز پہ آفتاب خان کا دل دھڑکا۔ ہیلو ڈیڈ، آپ کب تک آئیں گے؟ میرے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کے آنا۔ بیٹیوں کی طرح باپ سے فرمائش کرتی وہ آفتاب خان کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ کب سے ترس رہا تھا وہ اس میٹھی آواز کے لیے، اور آج ملکہ نے جس انداز سے کہا وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب باپ سمجھ رہا تھا۔ جو میری جان کا حکم، دل سے اسے کہا۔ بابا میرے لیے بھی لائیے گا۔ پیچھے سے مونس کی آواز سنتا وہ مسکرایا تھا۔ مما آپ کو کیا چاہیے، بتا دے جلدی سے۔ ملکہ نے پاس بیٹھی کمل کو مخاطب کیا تو اس نے دھڑکتے دل سے اپنی معصوم پلس شرارتی بچی کو دیکھا۔ دوسری طرف آفتاب بھی دل کو سماعت بنا کے ہمتن گوش ہوا۔ مونس نے ملکہ کے بال کھینچے اور باہر بھاگا۔ ملکہ نے فون کمل کو تھمایا اور خود بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اب فون کمل کے ہاتھ میں تھا اور دونوں ہی خاموش تھے، لیکن دونوں کی سانسوں کا ارتعاش ماحول کو عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ اگلے ہی پل یہ فسوں خیزی ٹوٹی تھی۔ آپ پہ اعتبار کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کی مسٹر آفتاب شیر خان۔ آپ میری محبت کے قابل ہی نہ تھے۔ سختی سے فون بند کرتا وہ ایک بار پھر سے اس کے ماضی میں کہے لفظوں کی بازگشت سن رہا تھا۔ تم میری محبت کے قابل نہ تھی، کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، کبھی نہیں۔ سختی سے ہم کلامی میں کہتا وہ اپنا والیٹ اٹھاتا، چیئر کی پوچھ سے کوٹ اتارتا باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ دوسری طرف کمل بس فون کو دیکھے جا رہی تھی جو بند ہو چکا تھا۔ آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ شاید اب کچھ باقی نہیں بچا۔ خود کو باور کرواتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بچوں کے پاس چلی گئی۔ کاظم آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور کیوں لے آئے؟ سارا دن خود گھر پہ نہیں ہوتے، میں اکیلی پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ ہم کراچی کب جائیں گے واپس؟ مجھے مونس سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، کومل برے برے منہ بناتے بول رہی تھی اور کاظم اس کے باری صدقے ہو رہا تھا۔ بس کچھ دن اور ٹیسٹ کروانے ہیں میری جان کے، پھر جلد واپس چلیں گے۔ اس کا ماتھا چومتا وہ اسے خود سے لگا گیا۔ وہ اسے اپنے دوست کے پاس ہاسپٹل لایا تھا اس کی آنکھوں کے علاج کے لیے۔ کچھ ٹیسٹوں کے بعد حتمی فیصلہ ہونا تھا کہ کتنا فیصد چانس ہے کہ کومل کی آنکھوں کی روشنی واپس آنے کا۔ آپ مجھے بہانے سے لے کے آئے ہیں نا؟ کومل نے خفگی سے منہ بنایا۔ اگر سچ بتاتا تو آپ کبھی نہ آتی۔ کاظم اس کی بات پر مسکرا اٹھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، پھر کیوں آپ خود کو اور مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ وہ دکھی ہوئی تھی۔ یہاں ادھر آؤ، اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلانے لگا کہ وہ آنکھیں موند گئی۔ تم پیدائشی ایسی نہیں جو علاج ممکن نہ ہو۔ آج کل جدید سائنس کے دور میں تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن تم ضرور دیکھنے لگو گی۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن ہمیشہ ہی کاظم کو ایک درد میں مبتلا کرتا تھا، اور کچھ کمی اولاد کی طرف سے تھی۔ وہ اولاد چاہتی تھی اللہ سے، لیکن اللہ نے ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں کی تھی۔ وہ پھر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ کاظم نے اسے خود سے لگایا۔ کاظم جانتا تھا کہ کوئی کمی نہیں تھی، اولاد وہ خود نہیں چاہتا تھا۔ جب تک کہ کومل کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آ جاتی تھی تب تک وہ اسے کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور یہ بات کومل نہیں جانتی تھی، ورنہ کاظم سے بدظن ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا سامنے ہی سرخ آنچل لہراتا دکھائی دیا۔ وہ تو وہیں جم سا گیا۔ وہ نکھری نکھری اس کے سامنے بچوں کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے ہی وہ آ چکا ہے۔ بچوں کی اچانک نظر آفتاب پہ پڑی تو کمل کا ہاتھ چھوڑے دونوں باپ کی طرف بھاگے تھے اور باپ سے لپٹ گئے جیسے برسوں کی بچھڑے ہوں۔ کمل ان کو دیکھتی ایک دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پہ سجی تھی جسے ایک نظر آفتاب نے دیکھا تھا۔ بابا یہ میرے لیے ہے نا؟ اتنی زیادہ چاکلیٹس؟ مونس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ نو نو دیز آر مائن۔ ملکہ کی آواز پہ آفتاب کے لب مسکرائے۔ میرے دونوں بچوں کے لیے ہے۔ آفتاب ان دونوں کو گود میں لیے کھڑا ہوا۔ اب سامنے وہ نہ تھی، وہ جا چکی تھی۔ آفتاب خان کو لگا جیسے زندگی ناراض ہو گئی ہو، ادھورا پن سا چھا گیا ہو۔
बच्चों को गोद में लिए वो उनके कमरे की जाने बढ़ा। दोनों ही बहुत खुश थे। उनके साथ हसीन पल बिताते उसे कुछ वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। तबस्सुम बेगम अपनी एक दोस्त की तरफ गई हुई थी और आज वापस लौटना मुश्किल था और कमल को आफताब की भूख का एहसास था। जब से वो आया था बच्चों के पास था और कुछ भी नहीं खाया पिया था, यहाँ तक कि पानी का भी होश ना था। आप बात सुने? नाजिया बेगम को जाते देखा तो पुकार उठी। जी बेटा। वो उसके पास किचन में आ गई। ये ट्रे ले जाएं अंदर अपने साहिब के लिए, धीमे लहजे में कहती वो नाजिया बेगम को चाय और दीगर लवाजमात की ट्रे थमा गई। वो उसी वक्त वो ट्रे लिए बच्चों के कमरे की जाने बढ़ गई। दरवाजे पे नॉक किया तो अंदर आने का हुक्म सादिर हुआ। ये आपके लिए सर। नाजिया बेगम ने ट्रे एक तरफ रखी। इसे ले जाएं, मुझे भूख हुई तो खुद ले लूँगा, रूखे अंदाज में कहते वो वापस बच्चों के साथ लग गया। नाजिया बेगम ट्रे उठाए उन्हीं कदमों पे वापस मुड़ गई। ये वापस क्यों ले आई हैं? किचन में खड़े अपने लिए चाय उंडेलते कमल ने हैरत से नाजिया बेगम को वापस आते देखा तो पूछ बैठी। खान बेटा ने मना कर दिया है। वहीं ट्रे रखी। कमल को सख्त दुख हुआ और बुरा भी लगा। मम्मा को भी आज ही जाना था, जाते हुए इस खूनख्वार बेटे को भी साथ ले जाती। मन ही मन में वो कुड़ने लगी। और नहीं खाते तो ना खाएं, परवाह करने के लिए दूसरी बीवी है ना, मैं क्यों फिक्रमंद हूँ, सोचते हुए चाय मग के अंदर उड़ने लगी। आंखें इंतहाई सुर्ख होने लगी थी। ये कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ हैं। ये अपनी दूसरी बीवी के पास क्यों नहीं चले जाते? दूसरी बीवी? उसके दिमाग में फिर से सब कुछ गर्दिश करने लगा। फ्रिज से टमाटर और चिकन निकाला। उसका इरादा बच्चों के लिए बिरयानी बनाने का था, लेकिन आफताब की वजह से वो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही थी। हाँ, करूँगा उससे शादी, यही होगी मेरी बीवी, तुम्हें जो करना है कर लो। आफताब के 3 सालों पहले कहे अल्फाज की बाज़गश्त आज भी उसे सुनाई देती थी। उसे रातों को सोने नहीं देती थी। ये सोच आते ही कि वो उसका नहीं रहा, अब वो किसी और का हो गया है, किसी और का। अचानक से छुरी टमाटर की जगह अपने हाथ पे चला ली। अरे कमल बेटा, ये क्या किया? नाजिया बेगम परेशान हुई और उसकी जानिब लपकी। उसके हाथ पे सिंक से पानी डाला, लेकिन उसका चेहरा बेतासुर था। बेटा यहाँ आओ, मैं बैंडेज कर दूं। वो उसे लिए किचन के मुल्हका डाइनिंग टेबल चेयर घसीट के बैठी थी और फर्स्ट एड बॉक्स निकाले उसका खून रोकने की कोशिश करने लगी। आप यहाँ कब से हैं? कमल ने यूं ही सवाल किया। बेटा 2 साल से ऊपर हो गया है। जब मुनिस बाबा 3 साल के थे शायद, तो उनकी गवर्नेंस बन के आई थी। दुनिया में कोई नहीं, लेकिन बड़ी बेगम ने बहुत ख्याल रखा मेरा। इस दौर में जहाँ अपने छोड़ जाती हैं, उन्होंने गैर होते हुए भी मुझे कभी गैर नहीं समझा। बहुत अच्छी और नेक खातून है। उसके हाथ पे वो बैंडेज कर चुकी थी। मोनस के लिए गवर्नेंस? तो उनकी बीवी कहाँ है? कमल ने हैरानी से पूछा, जबकि नाजिया बेगम ने उससे ज़्यादा हैरानी से उसे देखा। मतलब आपके खान की दूसरी बीवी? कहते हुए कमल जितनी तकलीफ से गुजरी ये बस वही जानती थी। मैंने तो इन 2 सालों में कोई लड़की नहीं देखी यहाँ। आप ही को देखा है, मोनस बेटा की मम्मा है ना आप? तस्दीक करना चाहा। मैं ही हूँ उसकी माँ, सगी माँ, पूरे यकीन से कहती वो उठी थी। ये तो मोनस की गवर्नेंस है, इन्हें क्या पता होगा अपनी दूसरी शादी का? तलखी से सर झटका। बेटा आप रहने दो, मैं कर लूँगी काम, और नौकर भी हैं वो देख लेंगे। आपके हाथ पे चोट आई है। परेशान सी आवाज़ पे वो ख्यालों से चौंकी। आप बच्चों को खाना खिला के सुला दीजिएगा। किचन से निकलते वो बस इतना ही कह पाई। बेटा आप भी खाना खा के ही सोना, कुछ खाती पीती नहीं है, पता नहीं कैसे रह लेती हैं। नाजिया बेगम के कहने पे वो तल्ख हंसी। अब तो भूख भी नहीं लगती नाजिया आंटी। खैर आप बच्चों को देख लीजिएगा। वो बाहर निकल आई। कल भी वो बच्चों के रूम में सोई थी। हालांकि तबस्सुम बेगम ने उसे कहा भी था कि वो अपने रूम में चली जाए। 3 साल से वैसे ही बंद पड़ा है जैसे वो छोड़ के गई थी। आफताब दूसरा रूम इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका दिल ही ना माना बच्चों को छोड़ के जाने का। लेकिन आज तो आफताब खान वहाँ डेरा जमाए बैठा था। सर नफ़ी में हिलाती वो अपने और आफताब के रूम में चली आई। दरवाज़ा खोला तो सब वैसे का वैसा ही था। लाइट ऑन की तो कितने ही पल यूं ही साकित गुजर गए। कुछ भी तो ना बदला था, सिवाय उस कमरे के मकीनों के। अब वहाँ कोई नहीं रहता था। 2 प्यार करने वाले 2 दीवाने अब जुदा हो गए थे, कभी वापस न मिलने के लिए। कमरे की हर चीज़ साफ़, उजली और शफाफ थी, जैसे ये कमरा किसी के इस्तेमाल में नहीं था, लेकिन साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया हो। हर चीज़ को छूती वो माजी की यादों में खोने लगी। आफताब के साथ बिताए हसीन लम्हात, फिर मोनस का इस दुनिया में आना। कितना खुश थे वो दोनों। कमल के चेहरे पे एकदम से धीमी सी मुस्कान सज गई। फिर मलका की पैदाइश पे उनकी दुनिया ही मुकम्मल हो गई थी।
وہیں وہ ناگن ڈسنے پہنچ گئی۔ مسکان کی جگہ نفرت نے لے لی۔ میری جگہ آفتاب شیر خان نے اسے دے دی، مجھے میری محبت کو بھلا دیا۔ آنسو پہنچتے وہ غصے سے بھری ابھی اٹھی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ آفتاب کی سخت گیر آواز پہ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ شامی اندر آبی کے کمرے کی طرف آیا تو اسے منہا کو گود میں لیے اسے پیار کرتے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا۔ شامی کو گلٹ سا محسوس ہوا۔ اس کے آنے پہ عابدہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بسم اللہ میرا بیٹا، آ جاؤ اندر۔ انہوں نے اسے راستہ دیا تو جمیلہ خاتون جو آبی کے قریب ہی بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ نہیں پلیز ممانی جان ان سے کہیں ابھی منہا کو نہ لے کے جائے۔ ہم نے ابھی جی بھر کے اپنی بچی کو دیکھا بھی نہیں، وہ رونے لگی تھی۔ جمیلہ خاتون نے اسے چپ کروایا۔ نہیں لے کے جائے گا، بس رونا بند کرو، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا اور منہا کو آبی کی گود سے لیا۔ ممانی، وہ من بنائی، وہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے کپڑے چینج کروا دوں، پھر لے آتی ہوں واپس، انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ عابدہ بیگم بھی جان چکی تھی داماد کے لیے کھانے پینے کا بندوبست جو کرنا تھا۔ شامی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سو کرتی شامی کو مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ شامی نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے حیرت سے پلکیں اٹھا کے اپنے سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اب رونا بند بھی کر دو یار، کتنا رو گی؟ پیار سے اس کے آنسو پہنچے تو وہ پھر سے رو دی۔ آپ نے ہمیں ڈانٹا، منہا کو دور کیا، آپ سچ میں ہم سے منہا کو دور کر دیں گے؟ مر جائیں گے ہم۔ شامی نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سوری میری جان، غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گیا۔ اس کے بال سہلاتا اسے شانت کرنے لگا۔ آپ بہت غصہ کرتے ہیں شامی، ہمیں وہیں چھوڑ دیا، صرف بچی کو اٹھایا اور لے گئے۔ ہم کون ہیں؟ ہماری فکر نہیں ہوئی؟ وہ گلے شکوے کرتی شامی کو بچی ہی لگی۔ اچھا نا، سوری کہا نا، اب اور کیا کروں؟ اس کی سرخ ہوتی ناک کو چھوا۔ وعدہ کریں آئندہ ہمیں نہیں ڈانٹیں گے۔ اس نے ہتھیلی آگے پھیلائی تو شامی نے اپنا ہاتھ اس کی نازک ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کبھی نہیں کروں گا، دل سے کہتا ہوں۔ وہ آبی کو پرسکون کر گیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ سکون کچھ پل کا ہی ہے۔ آفتاب کو اپنے سامنے پا کے وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی اور اپنی جگہ سے اٹھتی بنا کچھ کہے اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ آفتاب اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کس کی اجازت سے تم یہاں آئیں؟ غصے سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ جو اپنے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا اس کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر اس طرف آیا۔ وہاں کمل کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں، کمل نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ تم اپنے سارے حق کھو چکی ہو، اب تمہارا کسی چیز پر کوئی حق نہیں، اس لیے یہاں کی ہر چیز سے دور رہو۔ بچوں کی خاطر یہاں ہو تو انہی تک محدود رہو، سمجھی تم؟ آفتاب پھنکار رہا تھا، جبکہ کمل کو اس کا انداز بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو کیا کر لیں گے آپ؟ سینے پہ بازو باندھے وہ چیلنجنگ انداز میں بولے۔ آفتاب نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا۔ میرے ساتھ زبان درازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں وہ پہلے والا آفتاب نہیں جو تم کچھ بھی بکواس کرو گے اور میں سن لوں گا۔ آفتاب دانت پیستا اس کے پاس ہوا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو فوراً سر جھکاتی باہر نکلنے لگی کہ ایک دم سے لائٹ آف ہوئی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ ایک گہرا سانس خارج کیا۔ لائٹ جاتے ہی جنریٹر آن ہو جاتا تھا، لیکن آج نہ ہوا۔ آفتاب کو غصہ آنے لگا۔ عظیم خان، وہ چلایا تھا لیکن جواب ندارد۔ آہستہ بولیں، میرے کان کے پردے پھاڑنے ہیں۔ اپنے پاس ہی کھڑے وہ کمل کی آواز پہ بھنا گیا تھا۔ اپنے موبائل کی روشنی آن کر کے اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے سب کچھ پلٹ گیا ہے۔ 3 سال نکال کے پیچھے صرف اپنی محبت کو بچا لے، لیکن ان 3 سالوں نے ہی تو اس کے اندر محبت کو ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ رخ پھیر گیا۔ اسی لمحے کمل کی نظر بھٹکی اور پاس سے گزرتے چوہے سے ٹکرائی۔ وہیں چیخ مارتی وہ آفتاب کے سینے سے جا لگی۔ آفتاب اس کے نازک سراپے کو خود کے ساتھ لگے دیکھ کر وہ سانس روک گیا۔ پلیز اسے دور کریں۔ وہ جو گن سے نہیں ڈرتی تھی، ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی، لیکن ڈرتی تھی تو ایک چوہے سے۔ وہ ابھی بھی آفتاب سے لپٹے لرز رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لے رہی ہے۔ آفتاب کے سوئے جذبوں کو جگا کے آفتاب کے دل کی دھڑکن میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ایک پل کے لیے دماغ بلینک ہو گیا، بس دل تھا اور اس دل میں کمل کا پیار۔ آفتاب آنکھیں بند کیے اس کے وجود کو محسوس کرتا اس کے گرد حصار باندھنے لگا کہ تبھی لائٹ آ گئی اور کمل آنکھیں کھولتی ارد گرد دیکھتی پیچھے ہٹی۔ آفتاب نے گہرا سانس خارج کرتے خود کو کمپوز کیا اور رخ پلٹا۔
اس کمرے میں تم بنا اجازت آ گئی؟ کیا یہ چوہے آپ کی اجازت سے یہاں رہ رہے ہیں؟ طنز کرتی نفی میں سر ہلاتی وہ باہر نکل گئی۔ اسی لمحے آفتاب کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جو پہلے سے آنچل میں چھپا ہوا تھا۔ فوراً اسے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا ہوا؟ لہجے میں فکر تھی۔ کمل تو اس کا انداز دیکھتی حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ زخم تو ابھی بہت سے ہیں جنہیں بھرنا باقی ہے، سلگتی یادوں کے حصار سے خود کو نکالنا ابھی باقی ہے۔ ابھی تو وقت کا تقاضا ہے کہ ساتھ ہے، ابھی تو وہ وقت بھی آئے گا جب دل سے اترنا باقی ہے۔ دکھی انداز میں کہتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ آفتاب بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اپنی بے اختیاری پہ اسے شدید غصہ آیا اور ایک نظر اس کمرے کو دیکھتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہ اب جمیلہ خاتون کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ کراچی وہ کچھ دن ٹھہر کے جانے والے تھے۔ معاویہ اور علیزہ بہت خوش تھے۔ ان کو سارے راستے شامی اور فضا آپی کے قصے سناتی آئی تھی، اور انابیہ خوش اس لیے بھی تھی کہ شہیر اسے سب سے پہلے اس کی ماں باپ سے ملوانے لایا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوشی دیکھتا وہ بھی مسرور ہوا تھا۔ بابا ہم کب پہنچیں گے؟ معاویہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا ابھی ہم ہمارے فلیٹ پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم لاہور جائیں گے۔ گاڑی کا رخ موڑتے وہ پیار سے بولا۔ اتنے لمبے سفر سے وہ سبھی تھک گئے تھے، اس لیے شہیر انہیں اسلام آباد کے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ کھانے پینے کا سب سامان بھی ساتھ ہی لایا تھا۔ بہت تھک گئے، شہیر نے صوفے پہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھتے کہا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ پیدل لندن سے لے کے آئے ہیں، انابیہ نے مذاق میں کہا۔ یار ایک کپ چائے تو پلا دو، محبت سے بیوی کو کہا۔ جی جناب، اور کوئی حکم؟ مسکراہٹ دباتے کہا۔ ابھی کے لیے صرف چائے، باقی کا مینیو رات کو بتاؤں گا، معنی خیزی سے کہتے وہ انابیہ کا چہرہ خفت سے لال کر گیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ شہیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ آفتاب بھائی کو تو آنے کی اطلاع ہی نہیں دی، انہیں بتا دیتا ہوں، سوچتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور آفتاب کو کال کرنے کا سوچا کہ اسی لمحے کلثوم کی کال آئی تھی۔ شہیر نے ایک نظر کچن میں کھڑی انابیہ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے خانم کے ساتھ مل کر کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی۔ شہیر نے کال کاٹ دی، لیکن کال دوبارہ سے آنے لگی تو شہیر نے کال ریسیو کرتے گیلری کا رخ کیا۔ شہیر خان میری کال کیوں کاٹی تم نے؟ وہ زور کا بھڑکی۔ کیوں کر رہی تھی کال؟ کوئی کام تھا؟ روکھے انداز میں پوچھا۔ تم نے جس مصیبت میں مجھے ڈالا اب اس میں سے نکالو گے بھی تم، وہ تیز لہجے میں بولی۔ کون سی مصیبت؟ سسری انداز میں پوچھتا وہ گیلری سے نیچے روڈ پہ دیکھنے لگا۔ جونی نام کی مصیبت، وہ تڑخی۔ جونی نہیں، جمشید نام ہے اس کا، اور شوہر ہے تمہارا وہ، عزت سے بات کرو، اسے میرے شوہر کے درجے پہ تم نے ہی فائز کیا، ورنہ کوکو اسے اپنا ملازم بھی نہ رکھتی۔ کوکو کے لہجے میں بے انتہا غصہ تھا۔ یہ سب تمہیں 2 سال بعد یاد آیا؟ شہیر کے انداز میں حقارت تھی جو کوکو کو تیش دلا گئی۔ نبھانے کی کوشش کی ہے میں نے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے مجھے چھوڑ کے، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، سب ختم ہو گیا۔ مجھے جونی کے ساتھ اب نہیں رہنا، مجھے اس سے ڈیورس چاہیے۔ خان آ جائے، کھانا ریڈی ہے، انابیہ کی آواز پہ شہیر چونکا۔ آیا میری جان، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا کہ دوسری طرف کوکو سلگ کے رہ گئی۔ اپنے مسئلے خود سولو کرو، مجھے نہیں بیچ میں گھسیٹو، انڈرسٹینڈ؟ سنجیدہ انداز میں کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ کوکو نے موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ کوکو دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، جبکہ شہیر اپنی فیملی کے ساتھ زندگی کے حسین لمحات کو جی رہا تھا۔ چلو آبی یہ کھا لو تھوڑا سا، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ شامی آبی کو گھر لے آیا تھا اور آپ بہت اچھے سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ امید سے ہے۔ ہمیں عجیب سا فیل ہو رہا ہے شامی، پلیز بس، اور نہیں۔ اس نے چاول ایک طرف کر دیے۔ اچھا چلو یہ میڈیسن لے لو، پھر دودھ پی لینا، شامی نے فکر سے کہا۔ آپ اتنا پوزیسو کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، منہا کے پاس ہے، اب بالکل ٹھیک ہے ہم۔ جانتا ہوں، لیکن اب کیئر بھی تو کرنی ہے نا، آخر تمہاری خواہش جو پوری ہو رہی ہے، پھر سے ماما بننے والی ہو تو۔ شامی نے اسے واپس پہلے کی ٹون میں چھیڑا تو ایک پل کو آبی کے چہرے سے مسکان ہٹی۔ کیا مطلب آپ کے کہنے کا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی؟ شامی نے اس کا ہاتھ تھامتے دھیمے لہجے میں پوچھا، جبکہ آبی کے چہرے پہ اب بھی سنجیدگی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ پھر سے بابا بنوں، بہت خوش ہوں میں، شامی نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، جبکہ آبی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ شامی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب آپ ہمیں اس لیے یہاں لائے کہ ہم پریگننٹ ہیں؟ آبی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آبی
یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شامی کو اس کی بات پہ شوق لگا، جبکہ آبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ کہہ رہی ہیں ہم، اور کتنے بیوقوف ہیں نا ہم کہ جو ایک دن پہلے نفرت سے چھوڑ گئے، اگلے دن خود چلائے، نہ صرف معافی مانگی بلکہ اپنے ساتھ بھی لے آئے۔ ہمیں لگا آپ کو ہم سے محبت ہے اور اس محبت میں آپ، لیکن ہم غلط تھے۔ اس نے آنسو پونچھے جبکہ شامی کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ نے اب بھی اپنی اولاد کو ہی عزیز جانا، صرف اپنی ہونے والی اولاد کی خاطر آپ ہمیں واپس لائے۔ ہاں، شامی نے غصہ ضبط کرتے یک لفظی جواب دیا۔ آبی کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، اور کچھ خود کو کچھ سخت کہنے سے شامی نے باز رکھا تھا۔ آبی جو کھڑی ہوئی تھی واپس بستر پر ڈھہ سی گئی۔ جتنے آنسو پہنچتی اتنی آنکھیں بھیگ جاتی۔ پکڑو یہ میڈیسن۔ شامی نے نہایت سنجیدگی سے اسے دوائی دینی چاہی، لیکن آبی نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ خود کھاؤ گے یا زبردستی کھلاؤں؟ شامی کے سرد انداز پہ وہ اسے سر جھکائے دوائی لیتی منہ میں رکھ گئی اور پانی سے گلے میں انڈیلتی اسے بری طرح کھانسی لگ گئی۔ شامی نے پریشانی سے اس کی کمر سہلائی تو آبی نے اس کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ بے فکر رہیں، آپ کے بچے کی حفاظت ہم اپنی جان سے بھی زیادہ کریں گے، لیکن صرف آپ کے بچے کی۔ آبی نے گردن موڑ کر کہتے شامی کو بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، شامی نے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہمیں ہماری امی کے پاس جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ آنسو صاف کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھیج دوں گا؟ سینے پہ بازو باندھے سخت انداز سے پوچھا۔ ہمیں جانا ہے، ابھی اسی وقت، ورنہ… آبی کو بھی غصہ آنے لگا۔ ورنہ کیا؟ کیا کر لوگی تم؟ ہاں؟ شامی بھی 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ ہم خود چلے جائیں گے۔ ابھی اس کے ایک طرف سے ہوتی روتے ہوئے نکلنے لگی کہ شامی نے اس کا ہاتھ تھامے اسے بستر پر بٹھایا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی میری اجازت کے بنا اس کمرے سے باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ کے بستر پر ڈال دوں گا، سمجھی تم؟ اس پہ وہ انتہائی تیش کے عالم میں بولا تھا۔ اچانک سے شامی کے بدلتے تیور ابھی منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اثر نو اپنی زندگی کا احتساب کرنا پڑا کہ وہ کہاں مات کھا گئی تھی۔ کیا شامی کو پہچاننے میں اسے غلطی ہو گئی تھی یا وہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر چکی تھی؟ خاموش آنسو بہاتی وہ شامی کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ وہ جو اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی بے تکی باتوں کی وجہ سے پھر سے اس پہ غصہ کر گیا۔ نہ جانے کیا کیا خود سے اخذ کر چکی تھی، اور اب شامی پر اور اس کی محبت پہ شک کر رہی تھی۔ وہ بھی شادی کے 5 سال بعد اسے یاد آیا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا بلکہ صرف اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ مطلب حد ہی ہو گئی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ہم ہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں اور اسی لائق ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہو گیا اندازہ، اب چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ شامی بھی تقریباً دبا دبا چیخا تھا۔ آبی سہم سی گئی اور پھر بالکل چپ ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، جتنا مرضی وہ شامی سے لڑ لیتی لیکن اسے آج بھی ڈرتی تھی۔ اپنا غصہ ترک کرتا وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ آبی، بہتر ہوگا کہ اپنے دماغ سے یہ خرافات نکال دو، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جانی ہے۔ یہ سب سوچ کے بول کے نہ صرف تم مجھے تکلیف دے رہی ہو بلکہ خود کو بھی۔ شامی نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ آبی نے رخ پھیرا۔ سو جاؤ۔ شامی خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھتا اس پر کمفرٹر اوڑھاتا خود گیلری میں چلا آیا۔ اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ آبی سے محبت نہ کرتا؟ وہ تو اس کی روح اس کی زندگی میں شامل تھی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ وہ اظہار کے معاملے میں تھوڑا کنجوس واقع ہوا تھا، لیکن وہ ان 5 سالوں میں اسے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ شامی کو اس بات کا سخت دکھ تھا۔ وہ کتنا نیگیٹو سوچ رہی تھی، لیکن اس کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے کوئی فالتو بات نہیں کرے گا اور نہ ہی بچے کے حوالے سے کچھ بھی کہے گا۔ بچہ! کس قدر خوش ہوا تھا وہ یہ خبر سن کے، لیکن آبی کے چہرے پہ کوئی خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں گیلری میں رہا۔ جب دماغ سن ہو گیا تو سر جھٹکا وہ اندر واپس آ گیا۔ لائٹ آف کرتا بیڈ پہ اس کے قریب لیٹا تو اس کا وجود ہلکے ہلکے ہل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ شامی نے نفی میں سر ہلاتے اسے خود سے قریب کیا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ وہ اس کی شرٹ مضبوطی سے تھامے سسکی۔ شامی نے اس کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا، جس سے اس پاگل کو سکون محسوس ہوا اور رونے کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ پاگل! اسے اپنے ساتھ بھیجتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا وہ اسے پرسکون کرتا خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ آج وہ بچوں کو لے کے پارک آ ہی گئی تھی۔ بچے انتہائی خوش تھے۔
آنا تو آفتاب نے بھی تھا، لیکن اس کی اچانک میٹنگ کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تو اسے اکیلے آنا پڑا، جبکہ گارڈز ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ مما پلیز اس سوئنگ پہ چلے، مونس نے خوشی سے چہکتے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ بڑے بچوں کے لیے ہے، آپ آئیں اس طرف چلتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے پورے پارک میں مزے سے گھوم پھر رہی تھی۔ کافی وقت گزار کے وہ اب ایک اوپن ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کے لیے بیٹھے تھے۔ I'm too much tired، ملکہ نے اسٹائل سے کہا۔ میم کیا لیں گی؟ ویٹر ان کا آرڈر لینے آ گیا۔ آرڈر دیتے ہوئے انہوں نے کافی وقت لگایا اور پھر سے آج کے دن کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کمل ان کے چہرے پہ پھیلی خوشی دیکھ کر اپنے اندر بہت سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا کہ اپنی انا اور ضد میں اس نے زیادہ دیر نہیں کر دی، ورنہ اگر مونس کا دل اس سے بدزن ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ آفتاب کو عین وقت پر مسٹر چیما کی وجہ سے رکنا پڑ گیا۔ اس شخص نے زمین کے جھوٹے پیپرز بنوا کے عدالت میں پیش کر دیے، جس پہ ان کو نوٹس آیا تھا۔ اپنے وکیل سے تمام باتیں ڈسکس کر لینے کے بعد اس نے زمین کے اصل پیپرز کی کاپی وکیل نجم صاحب کو دی، جو اس کیس کو لے کر آگے چلنے والے تھے۔ نجم صاحب ان کی اجازت لے کر جا چکے تھے۔ اگلی پیشی پہ وکیل نجم صاحب نے جانا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فون کی بیل پہ چونکا۔ کیا حال ہے مسٹر خان؟ مسٹر چیما کی کھنکدار آواز پہ آفتاب چونکا۔ اللہ کا کرم ہے مسٹر چیما۔ آفتاب کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ مسٹر خان کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آپس میں معاملات سیٹ کر لیں؟ آپ مجھے وہ زمین دے دیں اور بدلے میں رقم لے لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بن سکتی ہے؟ آپ نے عدالت کا رخ کیا ہے مسٹر چیما، اب بات عدالت میں ہی ہوگی۔ آفتاب نے سرد لہجے میں ان کو جواب دیا۔ خان بھولو مت، وہ زمین بہت عرصے سے ہمارے قبضے میں ہے اور اتنی آسانی سے تو قبضہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ مسٹر چیما کی غصیلی آواز آئی تو آفتاب خان تمسخر سے ہنسا۔ یہ عدالت فیصلہ کرے گی اب۔ آفتاب خان تمہارے دونوں بچے بہت پیارے ہیں۔ اس کی بات پہ اب کی بار آفتاب چونکا۔ اور بیوی؟ وہ تو انتہائی خوبصورت ہے، اس وقت وہ کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اگر وہ واپس ہی نہ آئے تو؟ چیما، آفتاب خان دھاڑا تھا، اگر میرے بیوی بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم نہ زندہ میں رہو گے نہ مردہ میں۔ شیر جیسی دھاڑ پہ ایک پل کو چیما صاحب بھی لرز گئے اور جھٹ سے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف آفتاب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ آفتاب خان گاڑی میں بیٹھا، اس وقت اس کا رخ اسی پارک کی طرف تھا جہاں اس کے بیوی بچے تھے۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کرتے وہ گارڈز کے ہمراہ بھاگتا ہوا پارک میں آیا تھا اور انہیں ڈھونڈنے لگا۔ وہ کب سے کمل کو کال کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی، جس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہوا تھا۔ یس بھیا، یو کین ڈو اٹ، ملکہ کی آواز عقب سے سنتا وہ اسی طرف مڑا تھا جو مونس کو سوئنگ کے ساتھ چیئر اپ کر رہی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی۔ آفتاب بھاگنے کسی انداز میں اس تک پہنچا اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کے بچے ٹھیک ہیں۔ مونس باپ کو دیکھتا سوئنگ سے اتر آیا، بھاگتا ہوا خوشی سے باپ کے گلے لگا۔ آفتاب خان نے دونوں کو سینے سے لگایا۔ بچوں کے ساتھ آئے گارڈز بھی وہاں موجود تھے۔ ڈیڈ آپ آ گئے، اب اور مزہ آئے گا، ملکہ خوشی سے چہکی۔ بیٹا اب گھر چلتے ہیں، نیکسٹ سنڈے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آفتاب نے ملکہ اور مونس کا ماتھا چوما۔ مما کہاں ہیں؟ اچانک سے آفتاب کو محسوس ہوا وہ ابھی تو یہی تھی۔ مونس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، آفتاب کو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ عظیم خان بچوں کو گارڈز کے ساتھ گاڑی میں لے جائیں، بلکہ گھر جائیں، میں آتا ہوں۔ آفتاب نے بچے عظیم خان کے حوالے کرتے خود آگے بڑھتا کمل کو ڈھونڈنے لگا، جو یہاں اتنے رش میں کہیں نظر نہ آئی۔ یار بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، پورا سوئنگ ہی گر گیا ہے اس بیچاری لڑکی پہ۔ کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بات کانوں میں پڑی تو آفتاب کا دل بری طرح لرز اٹھا۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ چیما کے الفاظ کی بازگشت سے اس کا سر گھوما تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس حادثے کی جگہ پہنچا۔ کافی رش تھا، ایک سوئنگ ہی الٹ گیا تھا۔ آفتاب نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن وہ ظالم کہیں نظر نہ آئی۔ اس کا دل اب بری طرح سے اسے صحیح سلامت دیکھنے کا متمنی ہوا تھا۔ ڈونٹ وری بیٹا، ہمت کرو، اٹھو۔ سوئنگ کے قریب پہنچتے اسے ایک طرف سے آواز آئی تھی اور وہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ پلٹا اور اسی طرف آیا۔ وہ کسی بچے کو کھڑا کیے اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ آفتاب نے مٹھیاں بھینچی اور غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ کمل اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی لیکن پلٹ کے کچھ بول نہ سکی۔
اس بچے کو اس کے ماں باپ دیکھ چکے تھے اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ شکر اللہ کا، ہمارا بچہ صحیح سلامت ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے بچے کی جان بچا لی۔ وہ کمل کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ کمل آگے سے مسکرا بھی نہ سکی۔ اس بچے کو وہ گرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہاں اپنے بچوں کو گارڈز کے حوالے کرتی خود بھاگتی ہوئی اس طرف آئی تھی، جس میں اس بچے کو جھولے کے نیچے آنے سے نکالتے وہ اپنا ہاتھ پھر سے زخمی کر چکی تھی۔ آفتاب نے اس کا وہی ہاتھ غصے سے تھاما اور اسے وہیں سے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ کمل اس کے ساتھ کھسٹتی چلی گئی۔ اسے لے جا کے گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو کمل کو ہوش آیا۔ بچے، بہت جلدی یاد آ گئی بچوں کی۔ طنز سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بچے اسے مل گئے ہیں۔ کمل نے محسوس کیا تو دوبارہ کچھ نہ بولی۔ اپنا ہاتھ آنچل میں چھپا لیا جس میں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ آفتاب کی نظر اس کے سفید آنچل پر پڑی جو لال ہو رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو بنا کسی تاثر کے باہر دیکھ رہی تھی۔ آفتاب نے دانت پیسے اور ڈرائیور کو گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے جانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل کے سامنے تھے۔ کمل نے حیرت سے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ کمل نے گہرا سانس خارج کرتے اس کے ساتھ نیچے اتری، ہاسپٹل کے اندر چلی آئی۔ اس کے زخم کا معائنہ کیا جانے لگا۔ آفتاب اس کے سر پر ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کی جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ اسے باہر جانے کو کہتا۔ فون پہ وہ بچوں کے گھر پہنچ جانے کا اطمینان کر چکا تھا۔ کمل کی بینڈیج ہوتے وہ بھی باہر نکلے تھے، اس لیے وہ اب گاڑی میں واپس بیٹھا تھا۔ سارے راستے خاموشی ہی رہی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہ بول پا رہا تھا۔ گاڑی گیٹ سے انٹر ہوئی۔ رکو، اتر کے وہ اندر کی جانب بڑھتی کمل آفتاب کی آواز پہ رکی اور اس کی طرف پلٹی۔ آج کے بعد بچوں کو اکیلے لے کر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آواز میں سختی تھی۔ کیوں؟ کمل کو اس کی بات پہ بہت غصہ آیا۔ یہ پوچھنے کا حق تم نہیں رکھتی۔ آفتاب نے پاس آتے اسے سر سے پاؤں تک جانچا تھا۔ وہ کہیں سے بھی دو بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی اور کم عمر بھی لگنے لگی تھی۔ حقیقت میں ایسا تھا یا آفتاب کے دیکھنے میں بدلاؤ آ گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں حق رکھتی ہوں آفتاب شیر خان، کیونکہ میں ماں ہوں اور میں اپنے بچوں کو کہیں بھی لے جا سکتی ہوں، اس لیے مجھے کسی قسم کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، وہ بچے میرے ہیں، اس گھر میں اور اس گھر سے باہر وہ کہیں بھی ہوں گے میری ذمہ داری ہیں، اس لیے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو اور تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ کیا؟ وہ پھر لڑنے مرنے پر تلائی تھی۔ اسے آفتاب کے رویے سے دن بدن مسئلہ ہوتا جا رہا تھا۔ صرف دھمکیاں ہی دیتی ہیں آپ۔ لاسٹ سنڈے بھی آپ کا ویٹ کرتے رہے، لیکن آپ کو اپنے کام سے فرصت ہی کب ملی کہ انہیں لے جاتے؟ آج بھی وہ آپ کا ویٹ کرتے رہے کہ آپ انہیں لے جائیں گے، لیکن آج بھی آپ نے انہیں اکیلا بھیجا اپنی مرضی سے۔ اب آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ کمل نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ لب بھیج گیا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس نے ہی اجازت دی تھی اسے جانے کی، اور اب وہ خود ہی اس پہ بھڑک رہا تھا، اور اس سب کی وجہ مسٹر چیمہ تھے۔ اپنا ماتھا مسلتا وہ نفی میں سر ہلاتا گہرا سانس خارج کر گیا۔ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، اگر منع کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ اس لیے کیا وجہ ہے؟ یہی نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کمل اپنے بچوں کو لے کے کہیں فرار ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کمل نے اس کو غصے سے دیکھتے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ آفتاب اس کے سچ پہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہستی ہی پیدا نہیں ہوئی جو مجھ سے میرے بچوں کو چھین کے لے جا سکے، آفتاب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سرد آواز میں کہا۔ کمل ایک پل اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کھو سی گئی۔ کیا یہ وہی آفتاب خان ہے؟ دل نے سوال کیا، لیکن اندر سے سوائے خاموشی کے کچھ نہ ملا۔ کمل واپس پلٹی، آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ مونس اور ملکہ کو جتنی ایک ماں کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ شاید ایک باپ کی، اور ایک ماں اپنے بچوں کو ان کے باپ سے کبھی جدا نہیں کرے گی۔ آنسو جھلک ہی آئے، لیکن لہجہ نارمل رکھا۔ میرا یہاں ہونا صرف میرے بچوں کی وجہ سے ہے، جنہیں ہم دونوں کا پیار چاہیے۔ بچوں کی شخصیت بنانے اور بگاڑنے میں ماں باپ دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں اگر بچوں کو سنوارتی ہے تو باپ ایک مضبوط سائبان دیتا ہے۔ لہجہ دکھی اور دھیما تھا۔ مجھے نہیں ملا نہ ماں کی ممتا، نہ باپ کا سائبان، اور نہ شوہر۔ کہتے کہتے وہ رکی تھی۔ آفتاب نے اسے دکھ سے دیکھا، لیکن اس کے آنسو وہ دیکھ نہ سکا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ ان کے سر پر قائم رکھے اور کبھی ان کا سائبان نہ بکھرے۔ وہ اب ضبط ٹوٹتا محسوس کرتی وہاں سے اندر بڑھ گئی۔ اس کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا۔ یہ بات اسے بہت تکلیف دے رہی تھی کہ آفتاب کو صرف بچوں کی پرواہ ہے، اس کی نہیں۔ مطلب وہ جیے مرے جہاں مرضی جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا واقعی اب وہ سب کچھ کھو چکی تھی؟
وہ محبت سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔